اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز ناظرین و سامعین، آج میں آپ کے سامنے کچھ ذاتی طور پر پیش آنے والے واقعات رکھوں گا۔ جنات کے بارے میں تو آپ نے بھی سنا ہوگا، اکثر لوگ جانتے ہیں۔ لوگوں کو جن چمٹ بھی جاتے ہیں، ان کا علاج بھی کیا جاتا ہے، مختلف طریقے۔ یہ ان دنوں کی بات ہے جب میں نے میٹرک کر لیا تھا۔ یہ سن 1968 کا زمانہ تھا۔ امتحان ہو چکے تھے اور میں اپنے نال گیا ہوا تھا۔ وہاں پر ایک صاحب تھے جن کا نام اللہ بخش تھا۔ ان کے بارے میں مشہور تھا کہ وہ ان کے پاس جنات ہیں اور وہ ان سے لوگوں کے کام وغیرہ کراتے ہیں۔ میں بھی بچپن میں تھا اس وقت، مجھے بھی شوق ہوا کہ ان سے ملاقات کی جائے، لیکن میرا خیال ہے کہ میں اس سے پہلے تھوڑی سی باتیں آپ کو گوش گزار کر دوں۔ جنات کیا ہوتے ہیں اور ان کے بارے میں کیا چیزیں مشہور ہیں اور ان کی پہچان کیا ہے۔ بزرگ کہتے ہیں کہ جن آنکھیں نہیں جھپکتے، ان کی پتلیاں ساکت ہوتی ہیں، اسی لیے جب جن کسی پر کو چمٹتا ہے تو وہ شخص بھی آنکھیں نہیں جھپکتا، وہ بالکل سیدھا دیکھتا رہتا ہے۔ اور ان کے جسم میں سے جیسے کباب کے بھننے کی بو آتی ہے، اسی طرح سے ان کے جسم میں سے بھی اس کباب کی بو آتی ہے۔ کہتے ہیں کیونکہ جنات آگ سے پیدا ہوئے ہیں، تو اس آگ کی تپش سے جب وہ انسان کو چمٹتا ہے تو اس کے جسم میں سے وہ آگ کے گوشت کے جلنے کی بو آتی ہے۔ ایک اور بات، یعنی ان میں سے گوشت کے جلنے کی بو آتی ہے اور وہ پتلیاں نہیں جھپکتا۔ اب ایک اور بات، اس کے ساتھ تعویذوں کا چکر ہوتا ہے۔ لوگ کہتے ہیں تعویذ ڈلتے ہیں، ان کی نشانیاں ہوتی ہیں۔ جو بزرگوں سے میں نے سنا، ان میں سے ایک نشانی یہ ہے، تعویذوں والے کے جسم میں سے جیسے کہ بدبو آتی ہے، جیسے کوئی چیز گل سڑ گئی ہو اور اس میں سے سنان کی بو آتی ہے، ایسی بو تعویذوں والے کے جسم میں سے آتی ہے۔ یہ باتیں جو میں نے آپ کے سامنے رکھی، یہ میری معلومات میں آئیں تو میں نے کہا کہ آپ کے سامنے رکھ دوں، شاید آپ کہیں کہ آپ کو اس کا تجربہ ہوگا اور آپ دیکھ لیں گے کہ یہ واقعی صحیح ہے یا غلط ہے۔ میں تو تسلیم کرتا ہوں دلیل کے روح سے کہ شاید یہ ٹھیک ہی ہوگا۔ اب آئیے اس واقعے کو آگے بڑھاتے ہیں۔ کیونکہ میں اس وقت ایک بچہ تھا، میرا بھی شوق ہوا کہ جنات سے ملاقات کی جائے۔ میں نے اپنے ماموں سے کہا کہ آپ اس شخص کو بلائیں اور میں بھی جنوں سے ملاقات کرنا چاہتا ہوں۔ لہذا ماموں نے مجبور ہو کر اللہ بخش کو بلایا۔ اس کا ایک طریقہ کار تھا۔ وہ طریقہ یہ تھا کہ وہ کمرے کے اندر بیٹھ کر حاضری کیا کرتا تھا، یعنی جنوں کو بلایا کرتا تھا۔ دروازہ بند کر لیتے تھے، سارے لوگ اندر بیٹھ جاتے تھے، روشنی گل کر دی جاتی تھی، کوئی دیا نہیں جلایا جاتا تھا۔ ایسا ہی کہ انہوں نے کیا۔ جب ہم سب بیٹھ گئے، دروازہ بند کر لیا گیا، تو پھر انہوں نے کچھ پڑھا۔ جب وہ پڑھنے لگے تو تھوڑی دیر بعد اس میں سے ایک آواز آئی، السلام علیکم۔ ہم نے وعلیکم السلام۔ اس کے بعد پھر آواز آئی، السلام علیکم۔ ہم نے وعلیکم السلام کہا، اور اس کے بعد پھر آواز آئی، السلام علیکم۔ ہم نے اس کے جواب میں وعلیکم السلام کہا۔ پتہ چلا کہ یہ 3 جن تھے جو اس وقت حاضری میں آئے تھے۔ اب ہوا کیا، میں تو مہمان گیا ہوا تھا۔ جب وہاں بیٹھے ہوئے وہ جن کے مختلف ناموں سے ان کو بلایا جاتا تھا، ان کا بڑا جن جو تھا وہ میرے پاس آیا، میرا نام لیا، مجھ سے پوچھا، ہاں بھائی بتاؤ کیسا حال چال ہے، کہاں سے آئے ہو، لیے سے آئے ہو؟ میں نے کہا ہاں جی بالکل ادھر سے آیا ہوں۔ تمہارے باقی لوگوں کا کیا حال ہے؟ سارا حال چال پوچھا اور میرے کندھے پر ہاتھ لگاتا رہا۔ میں نے وہ محسوس کیا کہ اس کا ہاتھ بہت نرم و نازک تھا، لیکن آواز اوپر سے ایسے اونچی آ رہی تھی، جس سے معلوم ہوتا تھا کہ اس کا قد کاٹ بہت بڑا ہے۔
اس بات کے بعد ہم میں سے کسی نے کہا کہ کیا آپ ایسا کر سکتے ہیں کہ آپ خوشبو لائیں اور ہم سب کو وہ خوشبو پیش کریں؟ اس جن نے کہا یہ کوئی بات نہیں، میں ابھی لاتا ہوں۔ وہ چلا گیا، تقریباً 5 منٹ کے بعد آیا اور اس کے ہاتھ میں ایک ڈول قسم کا برتن تھا جو خوشبو سے بھرا ہوا تھا۔ وہ اس نے سارے کمرے میں پھینک دی، سب پر چھڑکاؤ کر دیا، سارا کمرہ ادھر سے خوشبو سے بھر گیا۔ اس دن تو یہ واقعہ ہوا اور ہم نے دیکھا کہ ایسی خوشبو، کیسی بہترین خوشبو لے کے آیا تھا۔ پھر تو یہ ایک سلسلہ چل نکلا، تیسرے چوتھے دن ہفتے بعد روز اس کی محفل ہو جاتی اور طرح طرح کے وہ جنات وغیرہ کام دکھلاتے تھے۔ ایک واقعہ یہ ہوا کہ ایک دن ایک آدمی کہنے لگا کہ یہ سب فراڈ کرتا ہے، یہ جھوٹ ہے، یہ خود ہی سے مختلف آوازیں نکالتا ہے، بولتا ہے، میں جنوں کو گولی مار دوں گا۔ اس شخص نے کہا جس کا نام اللہ بخش تھا، ہاں تم بندوق لے لو، بیٹھ جاؤ، گولی مار دینا، تمہیں کون روکتا ہے؟ ایسا ہی ہوا۔ جب رات کو حاضری ہوئی تو وہ آدمی بندوق لے کر اس میں کارتوس ڈالا اور مجلس میں بیٹھ گیا۔ تھوڑی دیر بعد اس اللہ بخش نے کچھ پڑھا، اسی طریقے سے پہلے ایک جن آیا، اس نے السلام علیکم کہا، ہم نے جواب دیا، پھر دوسرا، پھر تیسرا، اسی طرح آیا، محفل جاری ہو گئی۔ ہمیں نہیں پتہ چلا کہ وہ بندوق والا آدمی وہاں تھا یا نہیں تھا، کیونکہ کمرے میں اندھیرا تھا۔ وہ حاضری سے پہلے اندھیرا کر لیتے تھے۔ جب حاضری ختم ہونے کو آئی تو وہ بڑا جن جو تھا وہ کہنے لگا، وہ بھائی تمہارا وہ بندوق والا تھا نا، چھت کے اوپر بے ہوش پڑا ہوا ہے، اس کو اتار لینا، ہم جا رہے ہیں۔ حاضری ختم ہو گئی۔ جب دیکھا تو واقعی وہ شخص چھت پر پڑا تھا اور بے ہوش تھا، بندوق اس کے پاس تھی۔ اسے نیچے لائے گئے، پانی کے چھینٹے دی، اسے ہوش میں لایا اور پوچھا، ہاں بھائی کیا بنا تمہارا، تم نے گولی کیوں نہیں ماری ان کو؟ کہنے لگا، بھائی مجھے تو پتہ ہی نہیں چلا، میں وہاں بیٹھا ہوا تھا، جب آپ لوگ مجھے نیچے لے کے آئے ہیں اور مجھے ہوش لایا ہے تو مجھے پتہ چلا کہ میں کہاں ہوں، مجھے تو کسی بات کا کوئی علم بھی نہیں تھا۔ ناظرین، یہ واقعات تو کافی سارے ہیں جو میں نے دیکھے، اور انشاءاللہ اس سے اگلی آنے والی ویڈیو میں بھی میں کچھ واقعات بیان کروں گا، ان کی ترتیب میں آپ کے سامنے رکھوں گا۔ لہٰذا اس ویڈیو کے لیے یہی واقعات کافی ہیں۔ امید ہے آپ کو اس میں دلچسپی ہوگی، اور آئندہ آنے والی ویڈیو میں اور مزید واقعات جو میں نے دیکھے وہ آپ کے سامنے بیان کروں گا۔ اللہ تعالی ہم سب کا حامی ناصر ہو۔ خدا حافظ۔